اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 62 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں اس امر نے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے۔ وآتینا ثمود الناقہ، اور وہ تباہ کر دیے گئے تھے۔ وآتینا ثمود الناقۃ، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو ایک اونٹنی، مبصرۃ فظلموا بها، جو روشن تھی پس انہوں نے زیادتی کی اس پر۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں مگر لوگوں کو عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، نیز آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی، فی القرآن، قرآن میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم نے ان نافرمانی کے انجام سے، ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، بس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اس نے کہا مجھے یہ بتا یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ جو آدم کو تو نے مجھ پہ فضیلت دے رکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے۔ کفار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا اگر ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ صفا کا پہاڑ سونا بن جائے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آب و گیا پہاڑ یہاں سے ہٹا دیے جائیں تاکہ میدان کشادہ ہو جائے اور ہم اس میں کاشتکاری کر کے اپنی زندگی کی ضروریات فراہم کر سکیں۔ جبرائیل امین اسی وقت حاضر ہوئے اور آ کر پیغام الہی پہنچایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے مطالبات فوراً پوری کر دیے جائیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں غور و فکر کی مزید مہلت دی جائے۔ حضور نے عرض کی لا بل تستعن بہم، نہیں میرے کریم انہیں مہلت مرحمت فرما۔ قوم سمود کو ان کے مطالبہ کے پیش نظر جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ہوتا ہے جن کا مطالبہ پورا کیا جاتا ہے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم سے تمام لوگوں کو اپنے نرغہ میں لے رکھا ہے۔ آپ بے دھڑک اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں، کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ اس آیت کی وضاحت اس صورت کی پہلی آیت کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ وہاں بتایا گیا کہ اس آیت میں رؤیا کا لفظ خواب
معنی میں مستعمل نہیں بلکہ عالم بیداری میں دیکھنے کے لیے مستعمل ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ رؤیا سے مراد عالم بیداری میں دیکھنا ہے۔ سعید بن جبیر، حسن، مسروق، قتادہ، مجاہد، اکرمہ، ابن جریر اور ان کے علاوہ کثیر التعداد علماء تفسیر کی یہی رائے ہے، اور اہل عرب کہتے ہیں کہ رأیت بمعنی رؤیتاً و رؤیا، یعنی میں نے دیکھا، اس سے مراد یہ ہے میں نے جاگتی ہوئی آنکھ سے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔